قرآن کریم انسان کو کائنات میں غور و فکر کرنے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تلاش کرنے پر ابھارتا ہے۔ قرآن کریم میں زمین اور آسمانوں کی تخلیق، سورج، چاند اور ستارے، جانوروں میں دودھ بننے کے پیچیدہ عمل کی طرف اشارات، انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، بارش بننے کا عمل، پہاڑوں کے فوائد، رات اور دن کا باری باری آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی تخلیق اور بناوٹ میں غور و فکر کرنے کی خاص طور پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کی باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ بھی اختیار بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے عبث کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ آسمان کی تخلیق میں اتنے معجزات پوشیدہ ہے کہ انہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر ایک انصاف پسند اور سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ اتنا منظم اور اعلیٰ درجے کا نظام کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، نہ کسی چلانے والے کی نگرانی کے بغیر چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان سے کہو جو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ آخر کیا مفید ہو سکتی ہے۔ اس کائنات میں ہمارا سفر زمین سے شروع ہوتا ہے۔ زمین پر کھڑے ہو تو یہ چپٹی معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ہماری زمین بیضوی شکل کا ایک سیارہ ہے جو سورج کی گرد مخصوص راستے پر چکر لگا رہی ہے۔ یہ نظام شمسی کا حصہ ہے۔ نظام شمسی کے وسط میں سورج واقع ہے جس کے گرد سیارے اور سیارچے خاص راستوں پر گھومتے ہیں۔ ان راستوں کو سیاروں کا مدار کہا جاتا ہے۔ ستارے اور سیارے میں فرق یہ ہے کہ ستارہ خود روشن ہوتا ہے جبکہ سیارہ خود روشن نہیں ہوتا، اور دوسرے ستاروں سے آنے والی روشنی کو منعکس کرنے کی وجہ سے روشن نظر آتا ہے۔ مثلا سورج ایک ستارہ ہے جس کے اندر ہر وقت ہونے والے ایٹمی دھماکوں سے روشنی پیدا ہوتی ہے جو اسے روشن رکھتی ہے، اور زمین ایک سیارہ ہے کیونکہ اس کی اپنی روشنی نہیں بلکہ یہ سورج سے آنے والی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ ستاروں کے مجموعے کو کہکشاں کہا جاتا ہے۔ کہکشاں میں ستاروں کی تعداد اربوں ہو سکتی ہے۔ ہماری زمین کا قطر تقریباً 12,756 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ سورج کی گرد 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ غور کریں کہ خالق کائنات نے کیسا زبردست نظام بنایا ہے کہ اس قدر تیز رفتاری کے باوجود بھی زمین پر موجود مخلوقات کو اس حرکت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ سورج کی گرد ایک چکر مکمل کرنے میں زمین کو 1 سال لگتا ہے، اور اس عرصے میں وہ تقریباً 96 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھے کہ جتنی دیر میں آپ آنکھ جھپکتے ہیں اتنی دیر میں زمین 1,500 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر جاتی ہے۔ ہوائی جہاز اور زمین کی رفتار کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ جتنا فاصلہ زمین 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے، ہوائی جہاز وہ فاصلہ 1 گھنٹے میں بھی طے نہیں کر پاتا۔ لیکن دیکھیے کہ ہوائی جہاز کے برعکس زمین کی حرکت کے دوران ذرا سا ارتعاش بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ کسی حکیم ہستی نے اس زمین کو کمال مہارت سے بنایا ہے کہ اپنے بڑے سائز اور انتہائی رفتاری کے باوجود بھی اس پر موجود انسانوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کسی متحرک شے پر سفر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بس بڑی بابرکت والا ہے اللہ، سب بنانے والوں سے اچھا بنانے والا۔ ہماری نظام شمسی کا دوسرا اہم اور سب سے بڑا رکن سورج ہے۔ یہ اتنا بڑا ستارہ ہے کہ اس کے اندر 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہے۔ سورج ہمیں ہر وقت روشنی فراہم کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین پر بسنے والوں انسانوں کے لیے لاکھوں کلومیٹر دور سے روشنی اور حرارت کا انتظام فرمایا۔ ہم زمین پر موجود تمام وسائل استعمال کر لیں تب بھی ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اپنے لیے روشنی کی اتنی بڑی مقدار پیدا کر سکیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر سورج کی روشنی نہ ہوتی یا آج یہ روشنی ختم ہو جائے تو زمینی مخلوقات کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، ان سے کہو کہ کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاریک کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں یہ نشانیاں رکھی ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، لیکن افسوس ملحدین اور انکار کرنے والوں نے انکار کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کاش اگر ہم غور و فکر کرتے۔ ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اللہ کے وجود سے انکاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔